أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مائکرو آرگنیزمز بھی پیدا فرمائے ہیں جن میں بیکٹیریا، یسٹ اور فنجائی شامل ہیں، جو اس دنیا میں پیدا ہونے والی ہر ویسٹ پروڈکٹ کو کنورٹ کر دیتے ہیں کسی اچھی پروڈکٹ میں یا نان ٹاکسک پروڈکٹ میں۔ اگر جو ویسٹ پروڈکٹ ہے اور جو ہارمفل ہے، یعنی جو ضائع شدہ مادہ ہے اور جو نقصان دہ ہے انسانوں کی صحت کے لیے، جانوروں کی صحت کے لیے اور اس پورے انوائرمنٹ کے لیے، اگر اس کو ختم نہ کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس دنیا میں ویسٹ ہی ویسٹ، ضائع شدہ مادہ ہی ہر طرف نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جاندار پیدا فرمائے ہیں ہماری بہتری کے لیے اور اس انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے، جو کہ بائیو ریمیڈیشن کرتے ہیں، یعنی کہ کنورٹ کر دیتے ہیں ویسٹ پروڈکٹس کو نان ٹاکسک پروڈکٹس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، تو اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی ایسی نعمات ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں، یہ مائکرو آرگنیزمز جو ہمیں نظر ہی نہیں آتے اور مائکروسکوپ میں بھی بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں اور بڑے ڈھونڈنے سے نظر آتے ہیں، اور پھر ان کے فنکشنز اور افعال و اعمال ابھی 100% ابھی ہم ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکے، لیکن جتنا رسائی حاصل کر سکے ہیں تو اس سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لیول پر، میکرو لیول پر بھی اور مائکرو لیول پر بھی، یعنی بڑے لیول پر بھی اور چھوٹے لیول پر بھی ہمارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں رکھی ہیں اور نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے، تاکہ میرے جو بندے ہیں ان کی صحت ٹھیک رہے اور وہ سلامت رہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں دوستو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس نظام کو، اس انوائرمنٹ کو، اس ماحول کو جتنا بہتر سے بہتر ہم رکھ سکتے ہیں اتنا بہتر سے بہتر ہم رکھیں اور اس کو مزید بہتر کرنے کا انتظام کرتے رہیں۔ تو یہ جو زمین ہے اور زمین کے اندر جو گراؤنڈ واٹر ہے، زمین کا جو پانی ہے، ان دونوں کو اگر ہم خراب نہیں کریں گے تو ہماری صحت اور ہمارا یہ انوائرمنٹ بالکل ٹھیک رہے گا، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس زمین کو اور اس کے اندر کے موجود پانی کو اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی نعمات اس زمین کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں، ظاہر ہے اسی زمین سے کھیتی نے پیدا ہونا ہوتا ہے، گندم اسی سے پیدا ہوتی ہے، پھل فروٹ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس سائل کو ہی خراب کر دیں گے اپنے مختلف اعمال و افعال سے، اپنی فضولیات سے، فضول خرچیوں سے، اسراف سے، مثلا زیادہ پیٹرول کے استعمال سے، زیادہ دھوئیں سے اور زیادہ اس ماحول کے اندر موجود درختوں کو کاٹنے سے اور جنگلوں کو کاٹنے سے اگر ہم اس ماحول کو امبیلنس کریں گے، متوازن نہیں رہنے دیں گے، تو زمین اور زمین کے اندر کا پانی اور اس کے اندر کی تمام جو نعمات ہیں وہ خراب ہوتی رہیں گی، اور ہماری آنے والی نسلوں کو مختلف بیماریوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے اس زمین کو اور اس کے اندر موجود تمام نعمتوں کو ٹھیک رکھنے میں اور اس کے پورے ماحول کو ٹھیک رکھنے میں، تاکہ ہم قرض دار نہ بنیں اور ہماری موجودہ نسلیں بھی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی وہ ہر لحاظ سے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے پریشانی کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔